بسم اللہ الرحمن الرحیم جی السلام علیکم، میں ہوں عابد راہی اور آپ سن رہے اور دیکھ رہے راہی روشنی۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہ کی خاوند کی دعا اور ہجرت۔ ام المؤمنین حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہ حضرت حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پہلے حضرت ابو سلمہ رضی اللہ عنہ صحابی کے نکاح میں تھی۔ دونوں میں بہت ہی زیادہ محبت اور تعلق تھا، جس کا اندازہ اس قصے میں ہوتا ہے کہ ایک مرتبہ ام سلمہ رضی اللہ عنہ نے ابو سلمہ رضی اللہ عنہ سے کہا کہ میں نے یہ سنا ہے کہ اگر مرد اور عورت دونوں جنتی ہو اور عورت مرد کے بعد کسی سے نکاح نہ کرے تو وہ عورت جنت میں اسی مرد کو ملے گی۔ اسی طرح اگر مرد دوسری عورت سے نکاح نہ کرے تو وہی عورت اس کو ملے گی۔ اس سے لاؤ ہم اور تم دونوں عہد کر لیں کہ ہم میں سے جو پہلے مر جائے وہ دوسرا نکاح نہ کرے۔ ابو سلمہ رضی اللہ عنہ نے کہا کہ تم میرا کہنا مان لو گی؟ ام سلمہ رضی اللہ عنہ نے کہا کہ میں تو اسی واسطے مشورہ کر رہی ہوں کہ تمہارا کہنا مانو۔ ابو سلمہ رضی اللہ عنہ نے کہا کہ تو میرے بعد نکاح کر لینا۔ پھر دعا کی، یا اللہ میرے بعد ام سلمہ رضی اللہ عنہ کو مجھ سے بہتر خاوند عطا فرما، جو نہ اس کو رنج پہنچائے اور نہ تکلیف دے۔ ابتدائے اسلام میں دونوں میاں بیوی نے حبشہ کی ہجرت ساتھ ہی کی۔ اس کے بعد وہاں سے واپسی پر مدینہ طیبہ کہ ہجرت کی، جس کا مفصل قصہ خود ام سلمہ رضی اللہ عنہ بیان کرتی ہے کہ جب ابو سلمہ رضی اللہ عنہ نے ہجرت کا ارادہ کیا تو وہ اپنے اونٹ پر سامان لادا اور مجھے اور میرے بیٹے سلمہ رضی اللہ عنہ کو سوار کرایا اور خود اونٹ کی نکیل ہاتھ میں لے کر چلے۔ میرے میکے کے لوگوں بنو مغیرہ نے دیکھ لیا۔ انہوں نے ابو سلمہ رضی اللہ عنہ سے کہا کہ تم اپنی ذات کے بارے میں تم آزاد ہو سکتے ہو، مگر ہم اپنی لڑکی کو تمہارے ساتھ کیوں جانے دیں؟ اگر یہ شہر در شہر پھرے، یہ کہہ کر اونٹ کی نکیل ابو سلمہ رضی اللہ عنہ کے ہاتھ سے چھین لی اور مجھے زبردستی واپس لے آئے۔ میرے سسرال کے لوگ بنو عبداللہد کو، جو ابو سلمہ رضی اللہ عنہ کے رشتہ دار تھے، جب اس کے قصے کی خبر ملی تو وہ میرے میکہ والوں بنو مغیرہ سے جھگڑنے لگے کہ تمہیں اپنی لڑکی کا تو اختیار ہے، مگر ہم اپنے لڑکے کو سلمہ رضی اللہ عنہ کو تمہارے پاس کیوں چھوڑ دیں، جب کہ تم نے اپنی لڑکی کو اس کے خاوند کے پاس نہیں چھوڑا؟ یہ کہہ کر میرے لڑکے سلمہ رضی اللہ عنہ کو بھی مجھ سے چھین لیا۔ اب میں اور میرا لڑکا اور میرا شوہر مکینوں جدا جدا ہو گئے۔ خاوند تو میرا تم مدینہ چلے گئے، میں اپنے میکہ میں رہ گئی اور بیٹا اپنی ودیال میں پہنچ گیا۔ میں روز میدان میں نکل جاتی اور شام تک رویا کرتی۔ اسی طرح پورا 1 سال مجھے روتے گزر گیا، نہ میں خاوند کے پاس جا سکی اور نہ بچہ مجھے مل سکا۔ ایک دن میرے ایک چچا زاد بھائی نے میرے حال پر ترس کھا کر اپنے لوگوں سے کہا کہ تمہیں اس مسکینہ پر ترس نہیں آتا کہ اس کو بچہ اور خاوند سے تم نے جدا کر رکھا ہے، اس کو کیوں نہیں چھوڑ دیتے؟ عرض میرے چچا زاد بھائی نے سن کر اس بات پر سب کو راضی کر لیا۔ انہوں نے مجھے اجازت دے دی، تو اپنے خاوند کے پاس جانا چاہتی ہے تو چلی جا، یہ دیکھ کر بنو عبدالاسد نے بھی لڑکا دے دیا۔ میں نے ایک اونٹ تیار کیا اور بچہ گود میں لے کر اونٹ پر تنہا سوار ہو کر مدینہ کو چل بسی۔ 3-4 میل چلی تھی کہ تغنیم میں عثمان بن طلحہ مجھے ملے۔ مجھ سے پوچھا کہ اکیلی کہاں جا رہی ہو؟ میں نے کہا کہ اپنے خاوند کے پاس مدینہ جا رہی ہوں۔ انہوں نے کہا کہ تمہارے ساتھ نہیں؟ میں نے کہا کہ اللہ کی ذات کے سوا کوئی نہیں ہے۔ انہوں نے میرے اونٹ کی نکیل پکڑی اور آگے آگے چل دیے۔ خدا پاک کی قسم، مجھے عثمان سے زیادہ شریف آدمی کوئی نہیں ملا۔ جب اترتے کا وقت ہوتا تو وہ میرے اونٹ کو بٹھا کر خود علیحدہ درخت کی آڑ میں ہو جاتے، میں اتر جاتی اور جب سوار ہونے کے وقت ہوتا اونٹ کی کوس سامان وغیرہ لاد کر میرے قریب بٹھا دیتی۔ میں اس پر سوار ہو جاتی اور وہ آ کر اس کی نکیل پکڑ کر آگے آگے چلنے لگتے۔ اسی طرح ہم مدینہ منورہ پہنچے۔ جب قباء میں پہنچے تو انہوں نے کہا تمہارا خاوند یہی ہے۔ اس وقت تک ابو سلمہ رضی اللہ عنہ قباء ہی میں مقیم تھے۔ عثمان مجھے وہاں پہنچا کر خود مکہ مکرمہ واپس ہو گئے۔ پھر کہا کہ خدا کی قسم، عثمان بن طلحہ سے زیادہ کریم اور شریف آدمی میں نہیں دیکھا، اور اس سال میں جتنی مشقت اور تکلیف میں نے برداشت کی شاید ہی کسی نے کی ہو۔ اللہ پر بھروسہ کی بات ہے کہ تنہا ہجرت
کے ارادے سے چل دے۔ اللہ جل شانہ نے اپنے فضل سے ان کی مدد کا سامان مہیا کر دیا۔ جو اللہ پر بھروسہ کر لیتا ہے اللہ جل شانہ اس کی مدد فرماتا ہے۔ بندوں کی دل سے اس کی قبضے میں ہے۔ ہجرت کا سفر اگر کوئی محرم نہ ہو تو تنہا بھی جائز ہے، بشرطیکہ کا ہجرت پرس ہو، اس لیے اس کو تنہا سفر پر شرعی اشتغال نہیں۔ جی ناظرین، امید ہے انشاءاللہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو پسند آنے کی صورت میں ہماری ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، کومنٹ کریں، سبسکرائب کرنا نہ بھولیں، اپنے رائے ضرور دیجیے گا۔ انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے رکھیے گا اپنا اور اپنے پیاروں کا ڈھیر سارا خیال۔ فی امان اللہ۔